بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ سے جو بات کرنے والے ہیں، جو لوگ نیشنل ہیں، اٹلی میں رہ رہے ہیں اور ان کو ویزا اپنے بچوں کو کب اپلائی کرنا چاہیے، کس وقت سے پہلے اپلائی کرنا چاہیے، ورنہ وہ ان کو لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتی ہے پھر اور کسی کیٹاگری میں، یعنی 18 سال تک سے پہلے جو آپ کے بچے ہیں ان کے لیے ویزا اگر اپلائی کریں گے تو آپ یونین نیشنل کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب 18 سال سے اباو ہو جاتے ہیں، اوپر ہو جاتے ہیں، تو میں یہ بات جو ابھی آپ سے کر رہا ہوں، میرا نام محمد منشا ہے اور گزارش ہے کہ اگر آپ کو سروسز چاہیے ہو، یعنی اٹلی کے لیے، پوسٹل کے لیے اور اس کی فائل پریپریشن کے لیے اور ڈاکومنٹ کے ٹیسٹیشن کے لیے، فارن آفس کے لیے، اور یا آپ کو یہ چاہیے ہو آپ کو یعنی ہیلتھ انشورنس اور ٹکٹ ریزرویشن کوئی سی بھی سلسلے میں چاہیے ہو تو آپ ہماری خدمت آپ سے حاضر ہے۔ تقریباً ہم 30-40 سال سے اپنے اس کام میں مصروف ہیں۔ تو جو میں بات شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو اس سے انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا، ضرور لازماً ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا، جب 18 سال سے جب اب بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کی وہ کسٹڈی سے وہ نکل جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو یعنی نیشنل ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو پہلے تو آپ نے یہ، اگر آپ اپنی وائف کو ساتھ بلا رہے ہیں تو ایف آر سی، ایم آر سی اور نکاح نامہ اور برتھ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا، اور ساتھ اگر بچے بلا رہے ہیں تو بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا۔ اس کو کرنا کیا ہے، آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ کی جو ترتیب ہے ابھی جو چل رہی ہے وہ کیا کرنی ہے، اور 2025 میں آپ کام کس طریقے سے یہ اپلائی کیا کریں گے۔ تو آپ ان ڈاکومنٹ کو سب سے پہلے آپ نے کرانا ہے فارن آفس سے تصدیق کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ آپ پوسٹل تو کرا رہے ہیں نا، تو آپ بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں پوسٹل تو کرا رہا ہوں تو فارن آفس سے تصدیق کرانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اس میں آگے بات آئے گی ٹرانسلیشن کی۔ جب ٹرانسلیشن کو کہا کہ لیگلائز کرایا، اس کو ٹیسٹ کرایا ایمبیسی سے، ٹھیک ہے، تو اس کو لیگلائز کرانے کے لیے آپ کو یہ مطلب ڈاکومنٹ کو آپ کو یعنی مطلب فارن آفس سے کرانا پڑے گا، کیونکہ اس میں جب ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس میں مینشن ہوتا ہے بھئی یہ مطلب، اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی یہ بتایا ہوا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹ لینا ہے اور ساتھ برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے، آپ کو پہلے ان کو موفا کرانا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، پوسٹل کرانا ہے۔ پوسٹل کرانے کے بعد آپ نے یہ ڈاکومنٹ جو ہے نا، آپ نے اٹلی میں ٹرانسلیشن کرانی ہے، اور وہاں ٹرانسلیشن کرانے کے بعد آپ نے اٹلی میں ان کو ڈاکومنٹ کو بھیج دینا ہے، اور جو آپ کی جو وائف ہے اس کا میٹرومونی نکل آئے گا، وہ میٹرومونی یعنی وہ یعنی نکاح نامہ، اگر وائف کو بلا رہے ہیں ساتھ، تو بچوں کو بلا رہے ہیں تو بچوں کا وہاں کنسرن اتھارٹی جو وہاں جب جمع کرائیں گے کچھ عرصے کے بعد اٹالین برتھ سرٹیفکیٹ، اٹلی زبان میں وہ جاری گورنمنٹ اٹلی جاری کرے گی تو جب وہ پھر جو اٹلی میں رہنے والا شخص ہے وہ ڈاکومنٹ آپ کے اپنے وہ سارے کے سارے اسلام آباد بھیج دے گا، یعنی اسلام آباد کہہ رہا ہوں، یعنی اپنے پاکستان میں بھیجے گا، اور وہ پھر یعنی ویزا کی یعنی اپلائی کریں گے ای میل کے تھرو۔ ان کو ای میل، اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، سروس چاہیے ہو تو ہماری بھی سروس ہوتی ہے، لیکن کہ آپ لوگ خود ہی اس کے اوپر بیٹھنے کے بعد مسلسل آپ اس کی ای میل وغیرہ کرتے رہیں، اس میں جائیں، اور جب ای میل کریں گے تو بس جب آپ کو اس کی رپلائی آ جائے گا، آپ کو یعنی وہ دے دیں گے، اپائنٹمنٹ دے دیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہیں پھر یہ جو ڈاکومنٹ ہے ٹرانسلیشن بھی آپ نے جو کرائی ہوگی اس کو لیگلائز بھی کریں گے، اور ویزا اپلیکیشن کی فیس بھی دینی پڑے گی، لیگلائزیشن کی فیس بھی دینی پڑے گی، یہ ذہن میں رکھنی ہے، اور ساتھ اس کے ویزا فیس بھی، یہ 3 فیسیں آپ کو وہ دینی ہوں گی۔ ہے طریقہ کار وہی، انہوں نے تھوڑا سا چینج کر دیا، اس میں ٹوسٹ رکھا ہے، یہ جو ٹرانسلیشن ہے آپ نے اس کو لیگلائز کرانا ہے۔ لیگلائز کرانے کے لیے وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ تو ایک ہی ملے گی، اسی میل میں
اسی میں آپ کو جو ہے نا لیگلائزیشن کی فیس بھی ساتھ دینی پڑے گی کہ وہ ٹرانسلیشن کو لیگلائز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ان کا یہ قانون تو ہے نا، اس کو پوسٹل کرائیں جو ٹرانسلیشن کرانی ہے اس کو لیگلائز کرانے کے لیے اس کی فیس بھی لیں گے اور ویزا فیس بھی لیں گے اور اپلیکیشن بھی، تو پھر آپ کو چند دنوں کے بعد ویزا مل جائے گا۔ اور یہ ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور ان ڈاکومنٹ کو پہلے تیار کرنے سے پہلے آپ کو ایک اچھا سا جو کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کو بتائے، اس کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ خواہ ہم سے بھی آپ وہ یہ سروسز لے سکتے ہیں، تو آپ کی اپنے ڈاکومنٹ آپ کے چیک ہوں گے، نکاح نامہ، بے فارمہ اور برتھ سرٹیفکیٹ اور یہ جتنے ہیں ایف آر سی ایم آر سی، یہ سارے ڈاکومنٹ چیک بھی ہوں گے۔ اور جو سے وہ غلطی آتی ہے تو وہ آپ کو متعلقہ اتھارٹی سے ہم بتائیں گے بھئی یہ وہاں سے آپ نے چیک بھی کرانا ہے ان لوگوں کی سیل اور سٹیمپ کے ساتھ، ٹیلی فون کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا۔ پھر یعنی اپنے ان ڈاکومنٹ چیک کرانے کے بعد پھر فارن آفس سے کرائیں، اور اس کے بعد ہی آپ وہ کرائیں، مطلب اپوسٹل کرائیں، اور اس کے بعد ہی اس کے ٹرانسلیشن کرائیں، اور اس کے بعد ہی پھر آپ یہ جب آپ کو یعنی اٹلی سے آپ کو یہ برتھ سرٹیفکیٹ میٹرومونیو آ جائے گا، تو اس کے ساتھ آپ یعنی ڈاکومنٹ کی جتنے فیسیں ہیں فارم وغیرہ فل کر کے آپ فائل جمع کرا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا، لازماً نئی بات آپ کو ملی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ڈی کو کنسلٹنٹ آپ کے خدمات میں بیٹھا ہوا ہے اور انشاءاللہ حاضر ہے، اور کسی قسم کی ضرورت ہو ان ڈاکومنٹ کی تصدیق کرانے کے حوالے سے بھی ہماری خدمات حاضر ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔